سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، عوام کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھتے ہی مصنوعی بحران ختم ہو گیا۔ جن پمپس پر تیل ختم تھا وہیں سے تیل نکل آیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چھٹی کے دن بھی کام کیا، تیل کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر 35 روپے بڑھا دیے گئے۔ فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے ہو گئی، ڈیزل 262 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت 18 روپے بڑھا دی گئی۔ مٹی کا تیل 189 روپے فی لیٹر ملے گا، لائٹ ڈیزل کی قیمت 187 روپے ہو گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع کے مطابق پیٹرول پر لیوی 50 روپے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی 5 روپے بڑھا کر 40 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل پر لیوی 5 روپے 90 پیسے کم کر دی گئی ہے، جس سے مٹی کے تیل پر لیوی 32 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 236 روپے 40 پیسے کے اوسط ایکسچینج ریٹ پر اضافہ کیا گیا۔ ڈالر اوسط ایکسچینج ریٹ 16 جنوری سے 27 جنوری تک لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی لاہور میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، جس پہ کور کمیٹی و پارلیمانی پارٹی شامل تھی، عدلیہ اور قوم کی توجہ دستور پاکستان کی ناقابل تنسیق حصے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہے، جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے، اور اس مدت میں 1 روز کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ انتخابات کے انعقاد کی اس مہلت میں 1 گھنٹے کی توسیع کے لیے کسی بھی جواز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے رضاکارانہ طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی جن میں اس کی حکومت تھی۔ انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں آئے گا۔ دوسری قرارداد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری کے اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت کرتی ہے، اور ان کے جسمانی ریمانڈ پر دیے جانے اور ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک روا رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ یہ دستور کی آرٹیکل 14 کی صریحاً خلاف ورزی اور عدل و انصاف کے قتل عام کے مترادف ہے۔ ایک ہی مقدمے میں 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی کوئی نظیر اس سے پہلے دستیاب نہیں ہے۔ تحریک انصاف چیف جسٹس پاکستان سے ملتمس ہے کہ اس صریحاً ناانصافی کا فوری از خود نوٹس دیا جائے، اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ہبا، ان کو بھی دعوت دی، تاکہ یہ جو ایک ماں کی جو ایک بچیوں کو جو تڑپ ماں نے دیکھی ہے، وہ انہوں نے اپنا اس کا حال بیان کیا، جس پر ہمیں بہت صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو انصاف ملے گا اور رہائی ملے گی۔ پریس کانفرنس میں نعرے نہیں ہوتے، ایک منٹ ٹھہر جائے۔ اب میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی طرح پہلے فواد کس کے اوپر رہبا بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں۔ اچھا جی، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی، اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی، جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں،
جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں، اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے، اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ، اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے کہ جی بچیوں کو ملنے کا ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے، جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال ہے۔ بچیوں کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بخشی خانے میں ملایا جائے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا۔ سو وی ول بی فائلنگ کنٹیمپٹ ان اپر کورٹ آلسو کہ فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا، اور میری ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں، اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ تھینک یو۔ جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں جس میں تمام سابقہ ایم این ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے ممبرز نے شرکت کی، 2 اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں، اور ان 2 قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پڑھوں گا۔ پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کہ پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ایما پر تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات، ان کے اغوا، ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز فون کالز کا بھی نوٹس لیں۔ اس سے ہمارے اداروں کی نیک نامی پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور ففتھ کالمسٹ کی کردار اور عزائم کو تقویت مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور و قانون سے صریح انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان چند کالی بھیڑوں سے باز پرس بھی کی جائے جن کی نشاندہی تحریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں۔ بے شک یہ تیسری قرارداد تھی جی، اور آخری اور چوتھی قرارداد جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں متفقہ طور پر پاس کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل 2022 سے جس انداز میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سرکار معیشت چلا رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ ملک کی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلائی جا رہی تھی، جس کے شواہد مئی 2022 میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ وہی معاشی سروے ہے جو اس حکومت نے شائع کیا ہے۔ جب سے زمام اقتدار پی ڈی ایم کے سپرد کی گئی ہے، تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بد انتظامی کے ذریعے عوام کو 50 برس کی بدترین مہنگائی، جس میں اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے آج 35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے، کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے، اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ 4 آج قراردادیں تھیں جو چاروں جو ہیں متفقہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی۔ یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے جو ضمنی الیکشن
الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا گیا کہ آیا کہ چیئرمین تحریک انصاف الیکشن کنڈکٹ کریں گے یا آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر طویل بحث ہوئی، تبادلہ خیال ہوا اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے، ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں گے، اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایم ایل اے تھے، وہ بحیثیت کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر جو تحلیل اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں، ان سے انحراف کیا جا رہا ہے، کترا رہے ہیں، اور دوسری طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر یہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ بہرنو تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی، عوام سے رجوع کرے گی، اور عوام کو ایک موقع، جیسے 17 جولائی کا انہیں موقع ملا تھا، تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی، اپنی مرضی کے افسران تعینات کیے گئے تھے، پولیس کے بل بوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جو منحرف لوٹے تھے ان کو مسترد کیا، اور عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر جو عمران خان پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے، وہ 16 مارچ کو جس دن انتخابات کا انعقاد ہونا ہے، وہ ایک واضح پیغام دے گی کہ قوم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتی ہے، قوم تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور یہ جو ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس معاشی دلدل میں پھنس دیا ہے، اس سے نجات چاہتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرائے گی کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ فی الفور نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے، اور جتنی تاخیر کی جا رہی ہے اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ کی بہترین فراہمی ملے گی، جہاں بازیابی کم ہے وہاں بجلی کی فراہمی بھی کم ہے، تو لہذا صوبوں کے حوالے سے کوئی بجلی کی پالیسی میں فرق نہیں ہے۔ یہ جو 10 ڈسکوز ہیں کراچی الیکٹرک کے علاوہ، ان سب میں ایک ہی پالیسی ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے حوالے سے، یہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو مالیاتی معاملات ہیں اس سے ہے، اور اس میں بھی میں یہ آپ کو بڑی یقین دہانی کراؤں گا کہ اس میں بھی کوئی خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی فرق کسی قسم کا نہیں رکھا جا رہا۔ تمام صوبوں کے ساتھ ایک ہی پالیسی، اور پاکستان کو اس وقت جس معاشی اور مالی بحران کا سامنا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس میں ایک عارضی تعطل ہے۔ جب 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو میں یاد کرا دوں کہ ہم نے تمام جو اس میں ہمارے واجبات تھے صوبوں کے، وہ باقاعدگی سے ادا کیے، اور صوبوں کا حصہ بھی باقاعدگی سے ادا کیا، بلکہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں بھی ایک بڑی رقم جو ہے وہ تمام صوبوں میں جس طرح فارمولا تھا ہم نے کیا۔ تو ہماری پالیسی یہی ہے، انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں جیسے ہم اس مالیاتی بحران سے نکلیں گے،
تو جو بھی واجبات ہیں صوبوں کے وہ انشاءاللہ پہلی ترجیح پر ادا کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ 12 طور پر کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کو بجلی کی طلب اور اسے جو بجلی فراہم کی جا رہی ہے اس میں نمایاں فرق رہتا ہے، تو یہ طلب کیوں اس طرح ہے، اس کو کب پورا کیا جائے گا؟ اور میرے خیال میں اپر چترال کا مسئلہ بھی ہے، یقیناً وہ بھی ایک بنیادی اور جینون ایشو ہے، مگر ہمارا تو پورا پختونخوا اسی طرح ہے۔ جی دیکھیے، منصفانہ نظر ہوتی تو اچھا نہیں ہوتا۔ جی منصفانہ نظر ہے۔ آج جب اس جو معاہدہ ہوا ہے اس کے دوران ہمارے پاس جب وہ اس پہ غور و خوض ہو رہا تھا تو میں نے گورنر صاحب سے ایک تفصیلی اس پر گفتگو کی ہے کہ وہ علاقے جو اس وقت خیبر پختونخوا کے جہاں سے ہمیں بل موصول نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید پچھلے ادوار میں ان کے اوپر بہت زیادہ واجبات اکٹھے ہو گئے ہیں جو وہ دینے کے اس وقت متحمل نہیں ہیں، اور وہ پھر سسٹم میں نہیں آتے۔ طلب اور رسد میں فرق اس لیے ہے کہ طلب میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بل نہیں دیتے۔ تو میری جو گورنر صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، ایک ابتدائی خاکہ ہمارے ذہن میں ہم نے مل کر بنایا ہے کہ کس طرح وہ تمام علاقے خیبر پختونخوا کے جو کہ پشاور کے بھی آپ یہاں سے 2 کلومیٹر دور سے وہاں سے شروع ہوتے ہیں لیکن خیبر پختونخوا کے جنوب تک جاتے ہیں، ان کے لیے ایک فارمولہ وضع کیا جائے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت بلنگ سے باہر ہیں یا بل نہیں دے رہے، ان کو ایک پیشکش کی جائے اس قسم کی کہ وہ کم از کم اپنے فوری جو بل ہیں، کرنٹ بلز ہیں، وہ پے کریں، اور جو ان کے واجبات ہیں اس کا کچھ حصہ جو ہے وقت کے ساتھ۔ لیکن یہ آج ہم نے ڈسکشن کی ہے، یہ اگر اگلے چند ہفتوں میں اس پر ہم عمل درآمد کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پشاور سے شروع ہو کر جب میٹر لگنا شروع ہو جائیں گے، ان پہ بلنگ شروع ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ پورے خیبر پختونخوا میں بجلی کی فراہمی میں ایک انشاءاللہ بہت خوشگوار اضافہ ہوگا۔ دستگیر صاحب یہ بتائیے گا، ایک سپاٹا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس طرح کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں تو پہلے سے بجلی کے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب چونکہ ضم ہو گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پر جو سرکاری طور پر جو بجلی کی فراہمی ہے وہ 6 گھنٹے ہے، لیکن ابھی جو ہے وہاں پر صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے۔ مطلب اس کی بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ کس طرح مطلب حل کرنے جا رہے ہیں، یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت، تاکہ بلوں کی ادائیگی کا اگر مسئلہ ہو وہ کے اندر مجھے تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور کورٹ نے آئین کے حق میں فیصلہ دینا ہے، اور یہ پنجاب کی الیکشن کی تاریخ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پٹیشن کل پشاور ہائی کورٹ میں فائل کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی اس کے 1-2 دن کے بعد لگ جائے گی، اور بالکل تحریک انصاف جو ہے وہ قانونی عدالت سے بھی رجوع کرے گی اور عوامی عدالت سے بھی رجوع کرے گی، اور دونوں کے پاس اپنا نہیں، پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے آئین کا مقدمہ لے کر جائے گی۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، اور ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے آئین